السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ثعلبہ بن ابی حاتب نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے مال دے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ثعلبہ، تھوڑا مال جس کا تو شکر ادا کرتا ہے اس مال کثیر سے بہتر ہے جس کا تو شکر ادا نہیں کر سکتا۔ ثعلبہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے لیے اللہ تعالیٰ سے مال کی دعا کیجیے۔ آپ نے فرمایا، اے ثعلبہ، کیا تیرے پیش نظر میری زندگی نہیں ہے؟ کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ تیری زندگی نبی کی زندگی جیسی ہو؟ بخدا اگر میں چاہوں کہ میرے ساتھ سونے اور چاندی کے پہاڑ چلیں تو وہ چلنے لگیں گے۔ ثعلبہ نے عرض کیا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو نبی برحق بنا کر بھیجا ہے، اگر آپ میرے لیے اللہ سے مال کی دعا کریں تو میں اس مال سے ہر حقدار کا حق پورا کروں گا، اور میں ضرور کروں گا، ضرور حقوق ادا کروں گا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ، ثعلبہ کو مال عطا فرما۔ چنانچہ اس نے بکریاں لیں اور وہ ایسے بڑھیں کہ جیسے حشرات الارض بڑھتے ہیں، اور ان کے لیے مدینہ میں رہنا مشکل ہو گیا۔ چنانچہ ثعلبہ مدینہ سے نکل کر مدینہ کے قریب ایک وادی میں آ گیا اور 3 نمازیں چھوڑ کر صرف 2 نمازیں یعنی ظہر اور عصر جماعت کے ساتھ پڑھنے لگا۔ بکریاں اور بڑھیں اور وہ کچھ اور دور ہو گیا، یہاں تک کہ وہ صرف نماز جمعہ میں شریک ہوتا، اور بکریاں برابر بڑھتی گئیں یہاں تک کہ ان کی مصروفیت کی وجہ سے اس کی جمعہ کی جماعت بھی چھوٹ گئی، اور وہ جمعہ کے دن مدینہ سے آنے والے سواروں سے مدینہ کی حالات پوچھ لیتا، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے متعلق پوچھا کہ ثعلبہ بن حاتب کا کیا بنا؟ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس نے بکریاں لیں اور وہ اتنی بڑھیں کہ ان کا مدینہ میں رہنا دشوار ہو گیا، اور اس کے تمام حالات بتلائے گئے۔ آپ نے سن کر فرمایا، اے ثعلبہ افسوس، اے ثعلبہ افسوس، افسوس اے ثعلبہ۔ راوی کہتے ہیں کہ تب قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم۔ ان کے مال سے صدقہ لیجئے، ان کے ظاہر اور باطن کو پاک کیجئے، ان کے صدقات اور ان کے لیے دعا کیجئے، بے شک آپ کی دعا ان کے لیے تسکین ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جہینہ اور بنو سلیم کے 2 آدمیوں کو صدقات کی وصولیابی پر مقرر فرمایا، اور انہیں صدقات کے احکامات اور صدقات وصول کرنے کی اجازت لکھ کر روانہ فرمایا کہ جاؤ اور مسلمانوں سے صدقات وصول کر کے لاؤ، اور فرمایا کہ ثعلبہ بن حاتب اور فلاں آدمی کے پاس جانا جو بنی سلیم سے تعلق رکھتا ہے، اور ان سے بھی صدقات وصول کرنا۔ چنانچہ یہ دونوں حضرات ثعلبہ کے پاس آئے اور اسے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پڑھوا کر صدقات یعنی بکریوں کی زکوٰۃ کا سوال کیا۔ ثعلبہ نے کہا، یہ تو ٹیکس ہے، یہ تو ٹیکس ہے، یہ تو ٹیکس کی ایک شکل ہے۔ تم جاؤ، جب تم فارغ ہو چکو تو میرے پاس پھر آنا۔ پھر یہ حضرات بنو سلیم کے اس آدمی کے پاس آئے جس کے متعلق حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا۔ جب اس نے سنا تو اس نے اپنے اعلیٰ مرتبہ اونٹوں کے پاس جا کر ان میں سے صدقے کے لیے علیحدہ کر دیے،
اور انہیں لے کر ان حضرات کی خدمت میں آیا۔ ان حضرات نے جب وہ اونٹ دیکھے تو بولے تمہارے لیے یہ اونٹ دینا ضروری نہیں ہے اور نہ ہی ہم تم سے عمدہ اور اعلیٰ اونٹ لینے آئے ہیں۔ اس شخص نے کہا انہیں لے لیجئے، میرا دل انہی سے خوش ہوتا ہے اور میں آپ ہی کو دینے کے لیے لایا ہوں۔ جب یہ حضرات صدقات کی وصولی سے فارغ ہو چکے تو ثعلبہ کے پاس آئے اور اس سے پھر صدقات کا سوال کیا۔ ثعلبہ نے کہا مجھے خط دکھاؤ، اور اس نے خط دیکھ کر کہا یہ ٹیکس ہی کی ایک شکل ہے، تم جاؤ تاکہ میں اس بارے میں کچھ غور کر سکوں۔ لہٰذا یہ حضرات واپس روانہ ہو گئے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان سے بات چیت کرنے سے پہلے محض انہیں دیکھتے ہی فرمایا اے ثعلبہ افسوس، اور بنو سلیم کے اس شخص کے لیے دعا فرمائی۔ پھر ان حضرات نے آپ کو ثعلبہ اور سلیمی کے مکمل حالات سنائے۔ اللہ تعالیٰ نے ثعلبہ کے بارے میں قرآن کریم میں آیات نازل فرمائیں، اور بعض ان میں سے وہ ہے کہ جس نے اللہ سے عہد کیا کہ اگر ہمیں اپنے فضل سے عطا فرمائے گا تو البتہ ہم صدقہ دیں گے اور صالحین میں سے ہوں گے۔ پس جب ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے عطا کیا تو انہوں نے بخل کیا مال کے ساتھ اور پھر گئے اور منہ پھیرنے والے ہیں۔ پس نفاق ان کے دلوں میں قیامت کے دن تک اثر دے گیا، بسبب اس کے کہ انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کے خلاف کیا، اور بسبب اس کے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اس وقت ثعلبہ کا ایک رشتہ دار بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے ثعلبہ کے متعلق نازل ہونے والی آیات کو سنا تو اٹھ کر ثعلبہ کے پاس گیا اور اسے کہا تیری والدہ ماری جائے، اللہ تعالی نے تیرے بارے میں فلاں فلاں آیات نازل کی ہیں۔ ثعلبہ نے یہ سنا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور صدقہ قبول کرنے کی درخواست کی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ تعالی نے تیرا صدقہ لینے سے منع کر دیا ہے۔ ثعلبہ یہ سنتے ہی اپنے سر میں خاک ڈالنے لگا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تیری یہ کرتوت میں نے تجھ سے پہلے کہہ دیا تھا، مگر تو نے میری بات نہیں مانی تھی۔ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صدقہ لینے سے بالکل انکار کر دیا تو وہ اپنے ٹھکانے پر لوٹ آئے۔ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وصال ظاہری ہو گیا تو وہ اپنے صدقات لے کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، مگر انہوں نے بھی لینے سے انکار کر دیا۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں حاضر ہوا، مگر انہوں نے بھی انکار کر دیا، یہاں تک کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی خلیفہ بننے کے بعد ثعلبہ کا انتقال ہو گیا۔ اے میرے بھائی، اے میرے عزیز، اے میرے دینی اور ایمانی بھائی اور بہنوں، ذرا غور کرو کہ یہ دنیا کس قدر دھوکے باز ہے کہ ثعلبہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دنیا کا مال مانگا، دنیا کے مال کے لیے اس نے دعا کروائی۔ پھر حالات کیا ہوئے کہ جب اس کو مال عطا کیا گیا تو پہلے اس کی نمازیں چھوٹی، پھر اس کے بعد جمعے کی نماز بھی اس نے ترک کی۔ اے میرے محترم، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو بھی ہم کو عطا کیا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور دوسروں کو دیکھ کر یہ تمنا نہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ مال دیا ہے اور ہمیں نہیں دیا ہے، اس لیے کہ رب کریم جو بھی اپنے بندوں کے ساتھ کرتا ہے اسی میں بندوں کی بھلائی ہے۔ اب چاہے وہ بات ہمارے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، آج کے لیے صرف اتنا ہی۔ زندگی بخیر ہے تو انشاءاللہ تعالی کسی دوسرے واقعے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ تعالی۔